الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ وتر میں اگر دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی نے وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی جو ہے وہ دعا کے معنی میں بھی ہے، تو لہٰذا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کا بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ ایک اگلا سوال ہے کہ اگر نابالغ بچہ امامت کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امامت کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک ہے بالغ ہونا، قاری ہونا، بالغ ہونا۔ تو اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کی ابتدا میں نماز درست نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نماز تراویح نابالغ بچہ پڑھا رہا ہے تو اس کی ابتدا میں چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں وہی صرف تراویح پڑھ سکتے ہیں، بالغ افراد اس کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک سوال ہے کہ کیا عشاء کے نوافل بیٹھ کر پڑھنا ہی ضروری ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور وہ تواتر کے ساتھ اور بالکل اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ وتر کے بعد کے جو دو نوافل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل سمجھتے ہیں۔ کیا یہ افضل ہے یا نہیں؟ تو نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر قیام کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھے جائیں تاکہ مکمل ثواب ملے۔ اگلا سوال ہے کہ فجر اور عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد نوافل یا قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو فجر کے فرض یا عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آیت سجدہ آئی، سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، سجدہ شکر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی اور فجر کی سنتیں آپ کی رہ گئیں، تو اب کیا جائے؟ یعنی نماز کے لیے ہم فجر کے لیے گئے مسجد میں اور دیکھا کہ ابھی امامت چل رہی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، تو اس صورت میں بہتر یہ کہ آپ پہلے غور و فکر کریں، دیکھیں کہ امام صاحب کہاں پر ہیں، اور اگر آپ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد امام کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ غور و فکر کر لیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنی سنتیں پڑھ لینے کے بعد تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی 2 رکعت سنت فجر ادا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ثنا چھوڑ سکتے ہیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا میں بھی اختصار کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی نماز پوری کر کے فی الفور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی سنتیں پڑھیں گے تو جماعت نکل جائے گی، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور سنتوں کو چھوڑ دیں۔ ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ فرض پڑھ لینے کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ثواب پورا مل جائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔